بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم آج نثری اردو ادب کے موضوعات جن میں پہلا موضوع ادب شناسی ہے اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ادب ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ادب پر مختصر مگر جامع بات کرتے ہوئے اس کو سمجھیں۔ عزیزان گرامی، ہم اس لیکچر میں ادب کی تعریف، ادب کی وسعت، ادب کی اہمیت اور ادب کا دوسرے علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہمارا پہلا موضوع ادب شناسی مسائل و مباحث ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کا لغوی مطلب کیا ہے۔ ادب عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے ابواب سے مصدر اور اردو میں بطور حاصل مصدر مشتمل ہے۔ اردو میں سب سے پہلے 1657 کو گلشن عشق میں مشتمل ملتا ہے۔ اردو لغات میں ادب کے معنی کسی کی عظمت و بزرگی کا پاس و لحاظ، حفظ مراتب، احترام، تعظیم، پسندیدہ طریقہ، ضابطہ یا سلیقہ، قاعدہ، قرینہ وغیرہ ہیں۔ ایک ادب کی تعریف یوں ملتی ہے: ادب اظہار کا ایک ڈھنگ ہے، طریقہ ہے جو ادیب کے احساس کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور حسن، لطافت اور رنگینی کو اثر اندازی کی طاقت بھی دیتا ہے۔ ادب نفس انسانی میں شائستگی، افکار و خیالات میں روشنی، احساسات میں نزاکت، زبان میں سلاست اور زور پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اردو لغت تاریخی اصول پر ایک وسیع لغت ہے جس میں ادب کی تعریف یوں ملتی ہے: اخلاقی یا معاشرتی اصول کی پابندی، شائستگی، تہذیب، تمیز، عادات و مذاق کا اعلیٰ معیار، کسی کی عظمت یا بزرگی کا پاس و لحاظ، حفظ مراتب، احترام، تعظیم، پسندیدہ طریقہ، ضابطہ یا سلیقہ۔ تہذیب جو ایک گروہ یا قوم کو دوسرے گروہ یا قوم سے ممتاز کرے وہ ادب کہلاتا ہے۔ اسی طرح نظم و نثر اور ان کے متعلقات، معنی، بیان، بدیع، عروض، قافیہ وغیرہ، لٹریچر، زبان، یہ ادب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ادب کا اصطلاحی مفہوم، ادب کی اصطلاحی تعریف میں علماء کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی کے بقول ادب ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے ہر ناشائستہ بات سے اس کو بچاتا ہے۔ ابو زید انصاری نے ادب کی تعریف کچھ یوں کی ہے: ادب ایک ایسی اچھی ریاضت ہے جس کی وجہ سے انسان بہتر اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔ ابن القفانی کے نزدیک علم ادب ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے الفاظ اور کتابت کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کا موضوع لفظ اور خط ہے، اس کا فائدہ ما فی الضمیر کا اظہار ہے۔ معروف عربی لغت المنجد میں علم ادب کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے بچ سکے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کو قرینے اور سلیقے سے بیان کرنا۔ کلام خواہ نثر ہو یا نظم، اس کے الفاظ نپے تلے ہوں، مفہوم واضح، اچھوتا اور دل نشین ہو، اسے ادب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ تعریفیں ہم نے دیکھیں، مزید ہم دیکھتے ہیں
کہ ادب کیا ہے؟ ادب کی ایسی تعریف جس پر سب کو اتفاق ہو ایک مشکل کام ہے۔ بعض دانشور مثلا میتھیو آرنلڈ لکھتے ہیں ہر اس علم کو جو کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچے ادب قرار دیتے ہیں۔ والٹر پیٹر کا خیال ہے کہ ادب واقعات یا حقائق کو صرف پیش کر دینے کا نام نہیں بلکہ ادب کہلانے کے لیے اظہار بیان کا تنوع ضروری ہے، جبکہ کارڈینل نیومن کے الفاظ میں انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا زبان اور الفاظ کے ذریعے اظہار ادب کہلاتا ہے۔ ایک اور تعریف کے مطابق ادب میں الفاظ کی ترتیب، افکار اور احساسات کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے میں مسرت کا احساس پیدا ہو۔ تاہم سادہ الفاظ میں ہم ادب کو آرٹ کی یعنی فن کی ایک شاخ اور فن لطیف بھی کہہ سکتے ہیں، جو نثر اور شاعری پر مشتمل ہوتا ہے۔ داستان، ناول، افسانہ وغیرہ نثر کی اصناف، جبکہ غزل، رباعی، نظم، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ شاعری کی اصناف ہیں۔ عزیزان گرامی، ادب کی تشکیل ادیب کرتا ہے۔ یہ حساس طبیعت انسان معاشرے کا گہرائی اور عمیق نظری سے مشاہدہ کر کے اس کی اچھائی اور برائی، کمی اور خوبی، کثرت اور قلت کو قلم کی روشنائی میں گھول کر کاغذ پر ایسے آئینے کی صورت میں سامنے رکھ دیتا ہے جس میں معاشرہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ادیب ایسا انسان ہوتا ہے جس میں ادراک کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اس کے اظہار کی قوت بھی۔ اس کے ادراک اور اظہار میں اتنی داخلی و خارجی وسعت اور تیداری ہوتی ہے کہ ادب انفرادی و ذاتی ہوتے ہوئے بھی آفاقی ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ادیب ہوگا اس کے تجربے کا تنوع، اس کا شعور و ادراک اور اس کا اظہار اتنا ہی بڑا اور آفاقی ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم نے کچھ تعریفیں دیکھیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادب معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، عکاس ہوتا ہے۔ اسی طرح اہمیت کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ادب خوبصورت پیرائے میں اظہار مدعا کا نام ہے، مطلب آپ اپنے خیالات، جذبات، کیفیات اور محسوسات کا اظہار کریں لیکن انتہائی خوبصورت پیرائے میں، یہ ادب ہے۔ اب اپنے احساسات، خیالات، جذبات، محسوسات اور کیفیات کو آپ اظہار کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ صنف ادب کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ ناول، افسانہ، شاعری مختلف اصناف ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے خیالات، جذبات اور کیفیات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے یعنی اپنے اظہار کے لیے، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آپ کسی ایک صنف کا جو ہے نا صنف کو اپنائیں گے اور اس کے ذریعے اظہار کریں گے۔ تو اس لیے لکھا گیا ہے ادب خوبصورت پیرائے میں اظہار مدعا کا نام ہے۔ ادب دراصل اخلاق کے چہرے کا حسن اور زبان کی زینت کا نام ہے۔ کسی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا بہترین عکس ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی معاشرے کے رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کے ثقافتی ورثے، ان کا رہن سہن، ان کا مطلب خور و نوش کی تمام معاملات کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے آپ ادب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو سارا معاشرہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ ادب ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کسی قوم کی ثقافت، تہذیب و تمدن، اس کے اخلاق، ماحول کا معیار، اس معاشرے کی بلندی یا پستی دیکھی جا سکتی ہے۔ باقول صاحبزادہ خورشید گیلانی لکھتے ہیں ادب معاشرے کی آنکھ، کان، زبان اور ذہن ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں پھیلے ہوئے ہزاروں بے چوٹ سنگین واقعات، طبقاتی امتیازات، روزمرہ کے معمولات، رموز و کنایات، سنگین حادثات، فطرت کی نوازشات، یہ سب کچھ ایک ادیب کو دکھائی اور سنائی دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں ایک ادیب ہر چیز کا انتہائی گہرائی اور گہرائی سے اور عمیق طریقے سے اس کا معائنہ کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو عام نظر سے دکھائی نہیں دیتی، وہ چیزیں جن کو عام انسان نظر انداز کر دیتا ہے، اور جو ادیب ہے وہ ان کو انتہائی قریب سے دیکھتا ہے اور اس کو
بیان کرنے کا فن اس کے پاس ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں جس سے اس کا ذہن منفی یا مثبت طور پر متاثر ہوتا ہے۔ ان مناظر کو وہ زبان عطا کرتا ہے اور پھر سے وہ معاشرے کو لوٹا دیتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اب ہم دیکھتے ہیں ادب اور دوسرے علوم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی ادب جس ثقافت کی پیداوار ہوتا ہے اپنے اندر اس تہذیب اور ثقافت کے اجزاء ترکیبی بالواسطہ طور پر شامل کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کی، آپ اگر کسی معاشرے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کا ادب پڑھ لیں۔ اب فورٹ ولیم کالج جب بنایا گیا، ظاہر ہے اس کے کچھ مقاصد تھے۔ اب فورٹ ولیم کالج میں جتنے بھی ملازم ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ہائر کیے، بھرتی کیے، ان تمام ملازموں کو انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کی زبان، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن باقاعدہ سکھایا تاکہ وہ یہاں قابض ہونے میں آسانی محسوس کریں۔ تو عزیزان گرامی، ثقافت کی تعریف پر بشریات کے علماء آج تک متفق نہیں ہو سکے، تاہم اس کی تعمیر میں اعتقادات، مذاہب، فلسفہ، سیاست، طرز معاشرت اور سائنسی علوم سب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ثقافت کی مقبول تعریف کے مطابق چونکہ اس میں کسی مخصوص تمدنی گروہ کے رواج، توہمات، آداب زندگی اور روزمرہ معمولات سے لے کر زندگی کے اعلیٰ حقائق کے بارے میں اس کے طرز عمل تک تمام پہلو شامل ہوتے ہیں، اس لیے ثقافت بہت سے عناصر اور عوامل سے مرتب ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ثقافت کو بننے کے لیے بہت سے عوامل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ادب عالیہ اپنے اندر ثقافت کے ان تمام نمایاں اجزاء کو اس طرح سمیٹتا ہے کہ کہیں پر دکھائی نہیں دیتا، اور اس طرح وہ ان کی دائمی بقا کا ضامن بن جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ ادب جس معاشرے میں جنم لیتا ہے اسی معاشرے کے خد و خال نمایاں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ سامنے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ایک پورا نقشہ بیان کیا جا سکے۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ یہ آخری جملے پر آپ غور فرمائیں، یہ ایک فطری عمل ہے کہ ادب جس معاشرے میں جنم لیتا ہے اسی معاشرے کے خد و خال نمایاں کرتا ہے۔ اسی طرح ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے مخصوص عصر میں، مطلب دور میں جس میں وہ ادب تخلیق ہوا، مروج رسومات، روایات، توہمات، عادات، فلسفیانہ خیالات، نظریات، طرز معاشرت، انداز فکر، اس معاشرے میں فروغ پانے والے علوم، غرض یہ کہ ہر اس بات کو جان سکتے ہیں جو اس تمدن سے مخصوص ہو۔ یعنی اگر آپ زمانہ قدیم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کا آپ ادب اٹھا لیجئے اور ادب کو پڑھ لیجئے، سارا معاشرہ اور سارا دور آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ جائے گا، ایک نقشے کی مانند آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ادب کسی معاشرے کے طرز زندگی، وہاں کی مذہبی، علمی، فکری اور تعلیمی، سیاسی اور معاشی جو معاملات ہوتے ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خاص طور پر خواجہ میر درد اور دیگر شعراء کے کلام کا عام طور پر مطالعہ کریں تو ہمیں اس معاشرے پر تصوف کے گہرے اثرات ملتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے کے عقائد پر تصوف بہت حد تک چھایا ہوا تھا۔ مزید برآں فنا اور جبریت کے فلسفے نے اس پورے عہد کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یہ دونوں عناصر میر اور اس کے معاصر شعراء کے کلام میں بے حد نمایاں ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان معاشرتی اور سیاسی سطح پر ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا تھا، اور انگریز مغلیہ سلطنت کی بساط پر اپنے مہرے آزماتے چلے جا رہے تھے۔ ملک طوافل ملوکی کا شکار تھا، سکھ، مرہٹے اور جاٹ اپنی اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ مغل حکمرانوں کا اقتدار دہلی اور قلعہ معلیٰ تک محدود ہوتا جا رہا تھا۔ میر تقی میر، ان کے معاصر شعراء اور ان کے مابعد شعراء کے کلام میں اس تغیر و تبدل اور زوال آمادہ تہذیب کی جانب واضح اشارے ملتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ میر تقی میر کو لے لیجیے۔ میر تقی میر نے اپنے عہد کی ترجمانی
بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے، بلکہ اس نے ایک شعر کہا: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ میر تقی میر نے اس شعر میں اس سارے جو سیاسی معاملات ہیں، بادشاہوں کے جو معاملات ہیں، بادشاہوں کا جو ظلم و ستم ہے، بادشاہوں کی جو ستم ظریفی ہے، بادشاہوں کا جو غرور و تکبرانہ طور طریقہ اور لہجہ ہے، وہ سارا کا سارا ایک شعر میں بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی ادیب ہوتا ہے جو اس معاشرے کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ 100 بعد 200 بعد 400 500 سال بعد بھی اگر آپ اس ادیب کو پڑھیں گے تو وہ سارا اپنے دور کا جو معاشرہ ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ عزیز، موضوع بہت خوبصورت اور بہت وسیع ہے، دل چاہتا ہے کہ اس پہ بہت بات کی جائے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ وقت کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، اور مجھے بارہا یہ بات بھی ذہن میں آتی کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں۔ تو اب ہم عزیزان گرامی جدید ادب اور اس کے مسائل پر بات کریں گے۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ادب اور اس کے مسائل کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج یہ موضوع ایک ہی سوالیہ نشان بن گیا ہے، یعنی ادب کا آج کے مسائل یا عصری مسائل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اب تک ادب کے بارے میں دو نقطہ نظر تھے۔ کچھ لوگ ادب میں فکر اور مسائل پر زور دیتے تھے، ان کے یہاں ایک فکری نظام تھا اور اس فکری نظام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نظام میں بھی دو پہلو ملیں گے، ایک کا رشتہ ادبی فکر سے ملتا ہے اور دوسرے کا علمی فکر سے۔ علمی فکر سے مراد فلسفہ، نفسیات، سیاست، عمرانیات اور دوسرے علوم ہیں جس کا اثر ادب پر پڑتا ہے، اور اس کے تحت کبھی شعر و ادب پر فلسفیانہ فکر گہری ہو گئی، کبھی متصوفانہ ہو گئی، کبھی سماجی اور کبھی سیاسی۔ ظاہر ہے ادب پر فلسفے کے، نفسیات، سیاست، عمرانیات اور دوسرے علوم کے اثرات تو پڑتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر ادب کی خود مختار حیثیت کا ہے، جو ادب پر کسی خارجی اثر کو نہیں تسلیم کرتا۔ اس کی نگاہ میں ادب سیاسی، عمرانی، سماجی یا دوسرے اثرات سے یکسر آزاد و غیر متعلق ہوتا ہے، اور اس کے تخلیقی عمل میں ان باتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سماجی فکر سے آزاد نقطہ نظر میں بھی کوئی رویہ تو تھا ہی، لیکن اب ادب کی خود مختاری پر اتنا زور دیا گیا کہ مانوی سطح پر اس کا کوئی تعلق نہ اپنے تخلیق کرنے والے سے رہ گیا ہے، نہ متن سے اور نہ کاری سے۔ ابھی تک معنی آفرینی کے لیے تخیل و آرائی، جذبے، تجربے اور محسوسات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور معنیاتی تہداری کی تفہیم کی جاتی تھی۔ عزیزان، ادب میں آج ایسے مسائل ضرور نظر آتے ہیں جس میں ایک طرح کی لا تعلقی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ادیب کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ کسی تخلیق کے سپرد قلم کرنے کے بعد اس پر اس کا کوئی حق نہیں، اور شاید لکھتے وقت بھی اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آپ یہ دھیان سے میرا خیال سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی چیز۔ کہتے کہ ادب میں آج ایسے مسائل ضرور نظر آتے ہیں جس میں ایک طرح کی لا تعلقی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ادیب کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ کسی تخلیق کے سپرد قلم کرنے کے بعد اس پر، یعنی لکھنے کے بعد اس پر اس کا کوئی حق نہیں، اور شاید لکھتے وقت بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایسی صورت میں جو لکھا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کا تعین پڑھنے والا کرے گا، مصنف نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی معنی متعین کر دے اور لفظ کے متعینہ معنی نہیں ہوتے۔ یعنی ایک جو تخلیق کار ہے وہ اپنی تخلیق کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کی تخلیق کس طرح کی ہے، اس کی تخلیق کے موضوعات کیا ہیں، اس کی تقریر کے اس کی جو تخلیق ہے اس کے فکری و فنی پہلو کیا ہیں، یہ وہ مصنف نہیں کر سکتا، بلکہ جو قاری پڑھنے والا ہے وہ طے کرے گا۔ اس لیے معنی کی بات قرات کے ساتھ قرات کے ہاتھوں میں دے دی گئی، مطلب پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی، تاکہ جس طرح کے معنی کی ضرورت ہو قرات کے ذریعے آپ نکال لیں۔ مصنف کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے اسے نہیں معلوم، اس کو تو جو لکھنا تھا اس نے لکھ دیا۔ اس میں رومانیت ہے یا حقیقت پسندی، عصری حیثیت ہے یا کوئی زندگی کا تجربہ، کسی کی آپ بیتی ہے یا خیال آرائی، کوئی سماجی یا تہذیبی مسئلہ ہے یا کسی کے سانحے کا تاثر،
اس سے اسے کوئی غرض نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ساری کوشش مصنف کے شعور کو منجمد کر دینے اور اس کی تحریک کو روک دینے کی ہے، لیکن اردو میں فضا ابھی اتنی مسموم نہیں ہوئی ہے۔ شاعری اور افسانہ دونوں میں ادھر نئے پیکر اور نئی لفظیات کے ذریعے بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساری بات آج کا اردو ادب فکری جہت یا عصری مسائل کو کئی صورتوں میں پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر عہد کے مسائل ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں مسائل میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ آپ اگر پچھلے 300 سال کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو ایک ہی صدی میں کئی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ یہی بات مصنف یہاں کہی جا رہی ہے کہ آج کا اردو ادب فکری جہت یا عصری مسائل کو کئی صورتوں میں پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر عہد کے مسائل ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ گزشتہ 50 سال میں بہت کچھ تبدیل ہوا، بہت سی ضرورتیں بدل گئیں۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کے بننے سے پہلے صورتحال کچھ اور تھی، پاکستان کے بننے کے بعد صورتحال کچھ ہو گئی، اس کے مزید 20 سال بعد دیکھیں گے صورتحال مزید تبدیل ہو گئی، اور 21ویں صدی میں آپ دیکھتے ہیں صورتحال اور مزید تبدیل ہو جاتی ہے۔ جدوجہد کے بہت سی ضرورتیں بدل گئی ہیں، جدوجہد کے میدان اور لڑائی کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس نے انسان کی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ادب میں ان کا اظہار بھی اب دوسری طرح ہو رہا ہے، کہیں دبے دبے احتجاج کی شکل میں، کہیں مجبوری، اداسی اور کرب کی شکل میں۔ آج ادب میں ایک اور مسئلہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے اپنی تہذیب اور قدروں میں تبدیلی یا دوسری تہذیبوں اور قدروں سے ان کا ٹکراؤ۔ دنیا آج بہت چھوٹی ہو گئی اور روزی کی تلاش میں لوگ اس طرح بکھر گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن اس نے ادب میں بے گھری اور اپنی تہذیب ٹوٹنے کا احساس ضرور پیدا کیا ہے، اور شاید یہ ہر اس آدمی کا مسئلہ ہے جو کسی دوسرے ملک میں بہتر زندگی کی خواہش میں اپنی زبان، اپنی تہذیب، عزیزوں، دوستوں، گھر، اپنے گاؤں اور اپنی مٹی سے دور ہے۔ آج کے ادب میں یہ مسائل کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ادب میں عصری شعور یا عصری مسائل کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتے ہیں، اور اچھے ادب کی دلکشی کا سبب یہی ہے کہ وہ دلوں کو چھوتا ہے، یعنی اس میں اٹریکشن ہوتی ہے، دلکش ہوتی ہے۔ وہ جتنا ہمارے دل اور ہماری زندگی سے قریب ہو کر گزرے گا، اتنی ہی زیادہ اس میں اثر آفرینی ہوگی۔ قواعد اور قرات میں الجھانے کے باوجود ادب انسانی محسوسات اور عصری مسائل سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ایک مصنف نے جو لکھا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے فن پارے کے حوالے سے بتائے کہ اس نے کس چیز کی ترجمانی کی ہے۔ اب ایک قرات یعنی پڑھنے والا جو قاری ہے، وہ اس سے کوئی اور بھی معنی نکالتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے احساسات، جذبات کی ترجمانی کرے گا، یا اس معاشرے کی ترجمانی کرے گا، یا اس عہد کی ترجمانی کرے گا، تو اس لحاظ سے بھی وہ ادب کہلائے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں قواعد اور قرات میں الجھانے کے باوجود ادب انسانی محسوسات اور عصری مسائل سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں ادب اور سماج کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لیکچر بہت طوالت پکڑتا جا رہا ہے، لیکن میں نے بہت محنت کی ہے اس لیکچر کی تیاری میں، اور میں نے کوشش کی ہے مختصر مگر جامع انداز سے آپ کو سمجھایا جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سماج افراد کا ایسا گروہ ہے جس میں افراد کچھ روایتوں اور اصولوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ سماج افراد کا مجموعہ ہے۔ جب کبھی سماج کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو افراد اور اس کی بہتری کا خیال بھی ابھرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ فرد کی حالت بدتر ہو اور سماج بہتر ہو۔ سماج کو بہتر بنانے کی جدوجہد فرد کی آزاد نشوونما اور ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات مضمر ہے کہ فرد کی آزادی ایک انصاف پرور معاشرے کی تشکیل کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کا وجود ہی ناممکن ہے۔ سماج ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور وقت کے تقاضوں کے تحت تغیر پذیر ہوتا ہے۔ ادب سماج کا ایک حصہ ہے۔ سماج کی ترقی میں ادب نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ ادب سماج کی بہتری کا کام کرتا ہے۔
عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ سماج اور ادب کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ سماج اور معاشرہ کا تعلق افراد کے ساتھ ہے۔ سماج بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، سماج افراد کے مجموعوں کا نام ہے۔ تو اور ادب کا تعلق سماج کے ساتھ ہے، سماج کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، انسانی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ادب سماج کا ایک حصہ ہے، سماج کی ترقی میں ادب نمایاں کردار ادا کرتا ہے، ادب سماج کی بہتری کا کام کرتا ہے۔ جب سے سماج کا وجود ہوا تب سے لے کر آج تک ادب نے سماج کی بہتری کا کام کیا ہے۔ یعنی ادب اس معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل، وہاں کی پستی، وہاں کا ظلم و ستم، وہاں کی استعماریت، وہاں کے جو مسائل ہیں وہ خواہ ذاتی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، وہ ان تمام مسائل کو ادب بیان کرتا ہے۔ اور جب ادب ان کو منظر عام پر لاتا ہے تو سماج ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ یاد رکھیں کہ سماج کتنا ہی گراوٹ کا شکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گراوٹ کا شکار کیوں نہ ہو، لیکن جب برائیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے سماج کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں سماج ہے وہاں ادب ہے، یعنی سماج کے وجود سے ہی ادب کا وجود ہوا۔ جو انسان سماج کی تشکیل میں نمایاں کردار نبھاتا ہے وہ انسان ادب میں بھی نمایاں کردار نبھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سماج کی تشکیل اور ترقی و ترویج میں کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سماج کی ہی ترقی و ترویج کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ آپ ادب کی ترقی و ترویج کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ وہیں سے اس کے مسائل نے بھی جنم لینا شروع کیا۔ ادب انسان کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ادب کو آپ مثال کے طور پہ آپ انسان کی زندگی کو اور سماج کو ادب سے الگ کر دیں تو ادب کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ادب کا وجود سماج کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، معاشرتی نظام کے ساتھ ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، افراد کی زندگی کے ساتھ ہے۔ یعنی ادب سماج سے وابستہ ہے۔ ادب اور زندگی کے مسائل جہاں ایک طرف بڑے لطیف، باریک اور گریز پا ہیں، وہاں دوسری طرف ان کے باہمی رشتے بڑے پیچیدہ، پہلودار اور وسیع بھی ہیں۔ گرامی، ادب سماج کا ایک حصہ ہے، سماج کی ترقی میں ادب نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ ادب سماج کی بہتری کا کام کرتا ہے۔ جب سے سماج کا وجود ہوا تب سے لے کر آج تک ادب نے سماج کی بہتری کا کام کیا۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، شاید دوبارہ یہ جہاں سماج ہے وہاں ادب ہے، یعنی سماج کے وجود سے ہی ادب کا وجود ہے۔ جو انسان سماج کی تشکیل میں نمایاں کردار نبھاتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، وہ انسان ادب میں بھی نمایاں کردار نبھاتا ہے۔ وہیں سے اس کے مسائل نے بھی جنم لینا شروع کیا۔ ادب انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، یعنی ادب سماج سے وابستہ ہے۔ ادب اور زندگی کے مسائل جہاں ایک طرف بڑے لطیف، باریک اور گریز پا ہیں، وہاں دوسری طرف ان کے باہمی رشتے بڑے پیچیدہ، پہلودار اور وسیع بھی ہیں۔ ادب اور زندگی کے باہمی تعلق کی بات چھڑتے ہی بے شمار مسائل سر اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ادب اور زندگی کے باہمی تعلق کی بات چھڑتے ہی بے شمار مسائل سر اٹھاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے یہی کہ ادب کیا ہے؟ کیا یہ خود کوئی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے؟ کیا ادب محض انفرادی جذبات اور احساسات کا ترجمان ہے یا سماجی شعور کا عکاس بھی؟ یہ سوالات آپ کے لیے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے جتنی ہم نے آج گفتگو کی ہے، ہم نے شروع سے اب تک پڑھا ہے، تو یہ ان سوالات کے جوابات دینے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پہلا سوال ہے سب سے پہلے یہی کہ ادب کیا ہے؟ بڑی آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں۔ کیا یہ خود کوئی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں۔ کیا ادب محض انفرادی جذبات اور احساسات کا ترجمان ہے یا سماجی شعور کا عکاس بھی؟ اس کا جواب آپ بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ادب میں بنیادی اہمیت حید کو حاصل ہے یا موضوع اور مواد کو؟ یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات میں دراصل ادب اور زندگی کے باہمی رشتے کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ادب کے مقصد اور منصب کے سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف نظریات کا اظہار کیا گیا ہے، مگر ان تمام خیالات کی تہ میں جو مفہوم ادب کے بارے میں ہمیں مشترک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ادب اور انسانی زندگی آپس میں اس قدر مربوط ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ جیسا کہ ایک
جملہ بہت معروف ہو چکا ہے کہ ادب اور انسانی زندگی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ادب نہ صرف زندگی کا ترجمان اور ناقد ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے رہن سہن کا ایک لازمی جز بھی ہے۔ مختصر یہ کہ ادب کا تعلق زندگی کے ساتھ بہت گہرا اور اٹوٹ ہے، اور ادب دراصل زندگی سے ہی عبارت ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی کیا ہے؟ زندگی ارتقاء اور مسلسل کا دوسرا نام ہے، جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلو شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ انفرادیت اجتماعیت کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتی، اور اجتماعیت انفرادیت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں رکھتی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور دونوں کو ارتقاء حیات میں ایک دوسرے کا ممدو معاون ہونا چاہیے۔ اسی کا نام حیات انسانی کا ارتقاء ہے۔ ادب اسی حیات انسانی کا عکاس اور ترجمان ہے۔ زندگی کے چند بنیادی مطالبات ایسے ہیں جن کی تکمیل ادبی تخلیقات کی صورت میں رونما ہوتی ہے، اور یہ تقاضے ان فطری جبلت سے ہیں جو قدرت کی طرف سے انسان کو ودیت کی گئی ہیں۔ مثلا انسان فطرتاً اپنی داخلی واردات کو دوسرے انسان پر ظاہر کرنے پر مجبور ہے، اور یہی جذبہ اسے ہمیشہ مائل رکھتا ہے۔ پھر انسان ایک معاشرتی حیوان کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کے فعل و اعمال سے گہرا لگاؤ بھی رکھتا ہے۔ اس گروہی جبلت کے تحت جب اسے اپنی نوع کے ساتھ ذہنی اور جذباتی طور پر مربوط ہونا پڑتا ہے، تو وہ لا محالہ ان کے افعال و اعمال کی داستان سرائی الفاظ کے پس پردہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے ماحول، گرد و پیش اور مناظر فطرت سے جو گہرا ربط ہے، وہ بھی ان محرکات میں شامل ہے۔ لیکن اس کی تخلیقات میں رنگ ثبات دوام تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں زندگی کی مروجہ قدروں کے ساتھ ساتھ فنی اور جمالیاتی اقدار کا بھرپور رنگ بھی موجود ہو، ورنہ اس کا انجام ظاہر موت اور خاتمے کے سوا کچھ نہیں۔ رومی، سعدی، میر، غالب اور اقبال وغیرہ کی ہمیشگی اور بقائے دوام اس حقیقت کی شاہد ہے کہ انہوں نے جہاں زندگی کی بنیادی قدروں اور انسانی مسائل کو اپنے ادب میں سمویا ہے، وہاں اپنے خلوص اور جذبے کی رنگ امیزی بھی کی ہے، اور یہی امتزاج ان کی عظمت ہوا۔ اس قسم کے حسن خلوص سے یہی مراد ہے کہ ادب اپنے تجربات اور جذبات و احساسات کا صحیح اظہار کرے، اور عظیم ادب تبھی مارج وجود میں آتا ہے جب اس میں زندگی کی صداقتوں کے ساتھ ساتھ ادیب کی واردات قلبی کی سچی ترجمانی بھی موجود ہو۔ دو چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں، دو چیزیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ عظیم ادب تب ہی مارج وجود میں آتا ہے۔ کب آتا ہے مارج وجود میں؟ کہ جو ادیب ہے وہ زندگی کی صداقتوں کے ساتھ اور اپنی قلبی واردات کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ادبیات کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کے بعض موڑوں پر نقادوں، ادیبوں اور شاعروں نے ادب اور زندگی کے باہمی رشتے کو سمجھنے میں غلطی کی، اور غلط قسم کی ادبی تحریکات نے جنم لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ادبی تحریکیں جنہوں نے زندگی اور ادب یعنی سماج اور ادب کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے، بہت کم عمر پا کر اپنی موت مر گئیں۔ مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ ادب کی دو مختلف حیثیتیں ہیں، ایک سماجی اور دوسری فنی، اور ان کے نزدیک ان دونوں میں اتنا بودھ یعنی دوری ہے کہ اگر ادب میں زندگی کے سنگین مسائل و حقائق کو پیش کیا جائے گا تو ادب کے فنی معیار نازک آبگینوں کی طرح چور چور ہو جائیں گے۔ ادب اور زندگی کے بارے میں اس نظریے نے مختلف مدارس فکر کی بنیاد ڈالی۔ ادب جس کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، ایک ادیب اسی سماج میں پیدا ہوتا ہے اور اسی سماج میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادیب اپنے سماج کی ترجمانی کرتا ہے، اور ترجمان جس ذریعے سے کہلائے گا، جس ذریعے سے وہ ترجمانی کرے گا، یعنی جس صنف کے ذریعے وہ ترجمانی کرے گا، وہ ادب کی ادبی صنف کہلائے گی۔ عزیزان گرامی، ایک ادیب سماج سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے باوجود وہ سماج کے اثرات سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مصنف، کوئی بھی ادیب، شاعر جو اپنے خیالات، احساسات، جذبات اور کیفیات بیان کرتا ہے، اس میں سماج کا رنگ آپ کو نظر آئے گا۔
وہ کسی بھی طور سماج سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ایک ادیب ہی سماج کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ادیب اپنی زمانے کی تاریخ لکھتا ہے۔ جب بھی ہم کسی ادیب کی، ظاہر ہے آپ، اگر میں نے جیسا کہ پہلے عرض کی، اگر آپ کسی زمانے کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ادیب کا فن پارہ پڑھ لیں، اس میں اس دور کی جھلک نظر آئے گی جس سے آپ تاریخی مطالعہ کر سکیں گے۔ جب بھی ہم کسی ادیب کی تخلیقات کا مطالعہ کرتے ہیں، گویا ہم اس زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں جس زمانے میں وہ ادب تحریر کیا گیا ہو۔ شروع سے موجودہ دور تک ادب کے بے شمار مسائل ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ ان مسائل میں کمی ہونے کے باوجود روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا۔ کبھی ادب برائے زندگی کے دائرے کے مسائل میں الجھ کر رہ گیا، جس سے ادب میں طرح طرح کے مسائل نے جنم لیا۔ کبھی یہی ادب برائے فن کے مسائل میں الجھ کر رہ گیا۔ ادب کو کبھی سماج سے دور رکھا، کبھی سماج کے مد مقابل رکھا گیا۔ کبھی اسی ادب کو ادب تصور کیا جانے لگا، کبھی اسی ادب کو ادب تصور کیا جانے لگا جس میں سماج کی عکاسی ہو، جو سماج کے دکھ درد کو بیان کر سکے۔ الغرض ادب کے مسائل شروع سے ہی جنم لیتے گئے، جدید دور تک آتے آتے ادب کے مسائل پر بحث کرنا یا اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج یہ موضوع ہی ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ گرامی، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سماجی و معاشرتی آداب اپنے ساتھ لے کر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے طرز عمل کے ٹکراؤ سے تہذیبی عناصر کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ عناصر اس کو خوبصورت زندگی کی تعمیر میں تخلیقی صفات کے ساتھ شریک کار رکھتے ہیں۔ انسان کا حواس خمسہ کے ذریعے ادراک اس کی خواہشات، احساسات، ضروریات اور خیالات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ پتھر کے بت تراشتا اور اپنے اعمال کو کسی ماورائی قوت سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ طرح طرح کے رسم و رواج اور طور طریقے برت کر زندگی کے معیارات قائم کرتا ہے، جن پر پورا اترنے کی کوشش میں وہ اپنے کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ اپنی جبلی ضرورتوں میں انفرادیت پیدا کرتا، بھوک مٹانے کے لیے صرف کھانا کھانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ خور و نوش کی اشیاء میں تنوع پیدا کر کے اپنے ذوق کو بھی تسکین فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے احساسات کو اظہار کے سانچوں میں ڈھالتا ہے، لفظ تراشتا ہے، تصویر بناتا ہے اور مجسمے کاٹتا ہے، خیالوں کی جولہ گاہ میں قیام کرتا ہے، اخلاق و فلسفہ، معیشت و سیاست اور عقائد و آداب کی گھروندے سے تعمیر کرتا ہے۔ یہ سارا طرز عمل اس تخلیقیت کے جذبے کا مرہون منت ہے جو جانوروں میں نہیں ہوتا۔ طرز زندگی کے اسی عمل کے لیے ہمارے ہاں کئی الفاظ رائج ہیں جن میں تہذیب، اخلاق، ثقافت اور کلچر شامل ہیں۔ کلچر نے انسانی سماجی زندگی کے مختلف طور طریقے، انسانی اخلاقی اور برتاؤ، اصول و علمی، ادبی، ثقافتی، سائنسی، معاشی، معاشرتی، تمدنی ارتقاء وغیرہ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ تہذیب انسانی برتاؤ، اخلاق اور تمدنی ترقی کا نام ہے۔ کلچر کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاقی تہذیب، دوسری تمدنی تہذیب۔ تہذیب کا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، ادب کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اخلاقی تہذیب، اخلاقی کلچر اس تہذیب کا نام ہے جسے انسان اپنے گھر اور سماج میں رہ کر سیکھتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گھر اور سماج کی ایک مخصوص تہذیب سے اصل قبول کرتا ہے۔ اس میں گھر کے افراد اور سماج کی خیالات، زبان، رسم و رواج، اصول و نظریات، روایت، برتاؤ، عمل، علم و ادب، مذہب و سیاست، سائنس، آرٹ اور موسیقی وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 2، تمدنی کلچر وہ کلچر ہے جو انسان کی نظروں کے سامنے ظاہر ہو اور دکھائی دے، جسے انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، جیسے مکان، سڑک، پل، ریل گاڑی، موٹر کار، جہاز، پریس، گھڑی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، مشین وغیرہ۔ عزیزان گرامی، تمدن جب قدیم ہو جاتا ہے تو کلچر بن جاتا ہے۔ کلچر ہمیشہ تغیر پذیر ہوتا ہے، یہ سماج کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ کسی انسان کے طور طریقوں سے اس کی تہذیب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ تہذیب ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب یا کلچر زندگی بسر کرنے کے مکمل طریقے کا نام ہے، ٹوٹل وے آف لائف، جو انسان کی جسمانی، عقلی اور دوسری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ماہرین سماجیات نے تہذیب کو سماجی وراثت کہا ہے، جس میں ہم زندگی گزارنے یا عمل و فکر کے
उन सभी तरीकों को शामिल करते हैं। वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलते हैं और समाज कबूल कर चुका है। कल्चर का वजूद समाज के जरिए हो, इसलिए इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। दोनों एक दूसरे के जरिए पहचाने जाते हैं। तहजीब इंसान का सबसे अजीम सरमाया है, जिसकी मदद से इंसान नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। आखिर पर हम ये कह सकते हैं, अदब, समाज, कल्चर इंसानी जिंदगी की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करते हैं। इंसान की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इंसान की तरक्की याफ्ता जिंदगी का मुताला करना होगा तो हम अदब, समाज और कल्चर की बात करते हैं। अदबी लिहाज से कितना तरक्की याफ्ता है, समाजी लिहाज से कितना तहजीब याफ्ता और कल्चर के एतबार से कितना पुराना है। जहां अदब ने तरक्की की, वहां समाज में भी उस सांसी दौर में तब्दीलियां आने लगी और कल्चर ने भी नए अंदाज से अपना राबता करवाया। अजीज तलबा और तालिबात, मैं बहुत माजरत कि ये लेक्चर तवालत इख्तियार कर गया। दरअसल अदब का मौजू बहुत वसी मौजू है, जिसको समेटना, जिसको शुरू कर लेना बहुत आसान है, जिसमें दाखिल हो जाना बहुत आसान है, लेकिन इसको समेटना बहुत मुश्किल है। जब आप अदब का मुताला करते हैं तो जिंदगी, शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी शोबे हैं, वो तमाम के तमाम अदब से ताल्लुक रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अदब एक वसी इल्म है, जिसके लिए हमारे पास बहुत वक्त होना चाहिए कि हम उसको वसी तरीके से पढ़ सकें और हर शोबे को हम अदब के साथ रिलेट करके हम कोई नतीजा अख्ज़ कर सकें। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से इस्तेफादा करेंगे और मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। और मेरे जहन में एक ये भी ख्याल आता है कि आप लोग सारे वाकिफ़ हैं इन तमाम चीज़ों से, और मैं तो सिर्फ याद दहानी के लिए आप से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।